नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 14 में क्या होने जा रहा है। इस एपिसोड में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, तफसील में आपको तमाम चीज़ें बताएंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नाजरीन, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि नोयान अपने नायब कमांडर तंगूत के साथ बैठा हुआ है और तंगूत नोयान से कहता है कि हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हम काई कबीले और दुर्गा कबीले पे हमला क्यों नहीं करते। इस पर नोयान कहता है कि शिकार को थोड़ा और ज़िंदा रहने दो ताकि हमें शिकार करते हुए और भी मज़ा आए, थोड़ा सब्र करो। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि हलीमा सुल्तान अपने खेमे में बैठी हुई हैं। इसी दौरान वहाँ हाइमा खातून आती हैं और हलीमा सुल्तान से पूछती हैं क्या अर्तुगरुल का कुछ पता चला है, वो जिरगे के बाद कहाँ गया है। इस पर हलीमा सुल्तान कहती हैं कि नहीं अम्मी जान। इस पर हाइमा खातून कहती हैं कि अर्तुगरुल बचपन में भी ऐसा था, जिस चीज़ को हासिल करना चाहता था उसकी तकदों में लग जाता था, उसने कभी हार नहीं मानी। हाइमा खातून कहती हैं कि आज मैंने अर्तुगरुल की आंखों में मंगोलों के खिलाफ इंतकाम की आग देखी है। अगर मैं अर्तुगरुल की जांबाजों का सरबराह बनने में मदद करती तो वो सिपाहियों के साथ मंगोलों पे हमला करता और मंगोल उन सब का खात्मा कर देते। हाइमा खातून कहती हैं कि मेरे दिल में और दर्द सहने की हिम्मत नहीं है। जिरगे में भी तमाम सरदार मंगोलों से खौफजदा थे। वो कहती हैं कि अल्लाह ने चाहा तो सुल्तान अलाउद्दीन की गुबात की फ़ौज हमारी मदद के लिए आ जाएगी। नाजरीन, इसके बाद आप देखें कि दिली दमीर, दोहान और तुर्गत अपने खेमे के बाहर बैठे हैं और दोहान कहता है कि शुक्र है अल्लाह का वामसी यहाँ नहीं है, वरना हम अभी उसके जुनून के साथ लड़ रहे होते। इस पर तुर्गत कहता है कि अब तो दिल करता है काश हम भी उसकी तरह जुनूनी होते। इसी दौरान वहाँ एक सिपाही आता है और वो दोहान और तुर्गत से कहता है कि आका तैमूर ने तमाम जांबाजों को बुलाया है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि तमाम सिपाही मशक वाले मैदान में खड़े होते हैं और इसी दौरान तैमूर और गुंदुदू भी वहाँ आते हैं। तुर्गत और दोहान सबसे आखिर में वहाँ आ रहे होते हैं। इसके बाद तैमूर देखता है कि तुर्गत और दोहान सबसे आखिर में वहाँ आते हैं तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वह गुंदुदू से कहता है भाई हमें कब तक इनकी इन हरकतों को बर्दाश्त करना होगा। इसी दौरान वहाँ दोहान और तुर्गत आकर तैमूर और गुंदुदू के सामने खड़े हो जाते हैं और तैमूर गुस्से में उनको कहता है कि अब वक्त आ गया है तुम लोगों को तुम्हारी हद बताई जाए। दोहान और तुर्गत तुम दोनों भी अर्तुगरुल की तरह ही ज़िद्दी हो, तुम दोनों बदतमीज़ हो। इस पर दोहान कहता है कि तुम परेशान ना हो तैमूर, हमने ये फैसला किया है कि हम अब अच्छे नहीं रहे। और फिर तुर्गत कहता है कि आज के बाद हम इस कबीले के जांबाज नहीं हैं। अगर अर्तुगरुल भाई से उनकी सिपह सालारी ले ली गई है तो हम भी उन्हीं के सिपाही हैं, इसलिए हम भी जांबाज नहीं रहना चाहते। तुर्गत की बातें सुनकर गुंदुदू को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद तुर्गत तैमूर से कहता है कि बेशक अर्तुगरुल भाई अपने फ़राइज़ की तरफ वापस नहीं आते, हम तुम्हारे हुक्म की ताबे नहीं हैं। तुर्गत की ये बातें सुनकर तैमूर को बहुत गुस्सा आता है और वो तुर्गत और दोहान से कहता है कि तुम हो कौन मेरे आगे बात करने वाले। और फिर तैमूर सिपाहियों को हुक्म देता है कि पटक दो इन्हें ज़मीन पर। यह सुनकर वहाँ मौजूद सिपाही अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और दोहान और तुर्गत भी अपने हथियार निकाल लेते हैं और पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो जाते हैं। जब गुंदुदू ये सूरत हाल देखता है तो वो गुस्से में कहता है कि रुक जाओ और गुंदुदू तैमूर से कहता है कि मैं ये नहीं होने दूंगा। वो सिपाहियों से कहता है कि अपनी तलवारें वापस मियानों में रखो। गुंदुदू कहता है कि ये कैसी हमाकत है, आज के बाद कोई सिपाही दूसरे सिपाही पे तलवार ना उठाए। और फिर वो तुर्गत और दोहान से कहता है कि जहाँ तक तुम्हारी बात है, अब जब तुमने जांबाजी छोड़ दी है तो जाओ अपना रास्ता नापो। ये सुनकर दोहान और तुर्गत वहाँ से जाने लगे होते हैं। इसी दौरान तैमूर उनको गुस्से में पीछे से आवाज़ देता है तो वो दोनों रुक जाते हैं और फिर तैमूर उन दोनों से कहता है कि आइंदा कभी मेरे सामने ना आना। इस पर तुर्गत कहता है कि तुम भी हमारे सामने ना आना, हम ना तो तुम पर रहम खाएंगे और ना ही तुम्हारे कुत्तों पर जो तुम हमारे पीछे लगाओगे। इसके बाद तुर्गत और दोहान तैमूर के सिपाहियों को धक्का देते हुए वहां से चले जाते हैं और तैमूर को बहुत गुस्सा आता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल गनी के साथ उसके गार में बैठा हुआ है और गनी से कह रहा है मेरी माँ, मेरा भाई और मेरे मामू वो सब चाहते हैं कि हम सर्दियाँ सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज का इंतज़ार करते हुए गुजारें और इनकी फ़ौज आने के बाद हम मंगोलों पे हमला करें, मगर वो लोग गलत हैं। नोयान कभी भी सर्दियाँ ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करेगा, वो कबीले पे हमला कर देगा। इस पर गनी कहता है कि आपका ये हाथ तलवार कैसे पकड़ेगा, आप एक तरफ तलवार एक तरफ कबीला एक तरफ। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि कम तादाद वालों ने
زیادہ تعداد والوں سے کئی جنگیں جیتی، اگر میں تلوار نہیں پکڑ سکتا تو کیا ہوا، میں پھر بھی کافر کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر ارطغرل غنی سے کہتا ہے کہ اب میری سب سے بڑی مدد تم اور عبد الرحمن ہوگے۔ اس پہ غنی کہتا ہے کہ عبد الرحمن کو تو قید کر لیا گیا ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ میں عبد الرحمن کو ان کی قید سے نکال لوں گا اور پھر عبد الرحمن کو نویان کے علاقے میں بھیجوں گا، وہ نویان کا آدمی بنے گا، مگر وہ وہاں رہ کر نویان کی ہر حرکت کی مجھے خبر دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان اپنے پڑاؤ میں حمزہ کے ساتھ چکر لگا رہا ہے اور حمزہ اسے کہتا ہے کہ منگول فوج میں بہت ترک ہیں۔ اس پر نویان کہتا ہے کہ حمزہ میری ماں بھی ایک ترک تھی، اس لحاظ سے میں اور تم بھائی ہیں۔ یہ سن کر حمزہ نویان سے کہتا ہے پھر تم نے کائی قبیلے پہ حملہ کیوں کیا؟ اس پر نویان کہتا ہے کہ ارطغرل کو حاصل کرنے کے لیے ہم اسے اناطولیہ کا حاکم بنانا چاہتے تھے، مگر اب ہم اس کی جگہ تمہیں اناطولیہ کا حاکم بنائیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تیمور اپنے خیمے میں غصے سے چیخ رہا ہے۔ اسی دوران اس کی سازشی ماں عالیہ وہاں آتی ہے اور تیمور سے کہتی ہے اپنے غصے پہ قابو رکھو۔ اس پر تیمور کہتا ہے خاموش ہو جائیں، میرے قریب مت آئیں، ارطغرل کے جانبازوں نے سب کے سامنے میری عزت خراب کی ہے، مگر میں گندگدو بھائی اور اپنے بابا کی وجہ سے چپ رہا۔ اس پر عالیہ اس کو کہتی ہے کہ غصے کی وجہ سے تمہیں اپنی فتح نظر نہیں آ رہی، اب تم سپاہی سالار ہو، اب ارطغرل اور اس کے جانبازوں کو سبق سکھانا تمہارے لیے اور بھی آسان ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے دوحان اور ترگت دلی دمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی دوران وہ حائمہ خاتون کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ترگت کہتا ہے انہوں نے ہمیں نہیں بلایا بلکہ خود آ رہی ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اسی دوران حائمہ خاتون ان کے قریب آ جاتی ہیں اور وہ دلی دمیر سے کہتی ہیں کیا ان کو جانبازی چھڑوانے میں آپ کا ہاتھ ہے؟ اس پر ترگت کہتا ہے جانبازی سے دستبرداری ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ اس پر حائمہ خاتون ان کو بہت غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے بتائے بغیر تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے؟ اور پھر حائمہ خاتون ان کو غصہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل واپس قبیلے میں آتا ہے اور طبیب عارف بھائی کے پاس جاتا ہے اور ان سے اپنے ہاتھ کا علاج کرواتا ہے اور عارف بھائی ارطغرل سے کہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی آپ کے ہاتھ کی طرح زخمی ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ عارف بھائی، میرا دل اور ہاتھ دونوں ان ظالم منگولوں کے خلاف مقابلہ کریں گے، لیکن میرا قبیلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس پر عارف بھائی ارطغرل سے کہتے ہیں کہ آپ بہت بہادر ہیں، آپ اپنی بہادری کا مقابلہ دوستوں سے نہ کریں۔ اس کے بعد ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ آپ نے جرگے میں میرے خلاف کیوں رائے دی؟ اس پر عارف بھائی ارطغرل سے کہتے ہیں کہ اگر میں آج آپ کے خلاف رائے نہ دیتا تو جب اگلی دفعہ آپ کو جرگے میں میری مدد کی ضرورت ہوتی تو میں وہاں موجود نہ ہوتا۔ ناظرین، اس کے بعد ارطغرل وہاں سے باہر نکلتا ہے تو اس کو گندگدو ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے جانبازوں نے تمہاری شے پہ بہت کام کیا ہے، وہ جانبازی سے دستبردار ہو گئے ہیں، وہ سب کے سب تیمور کے سامنے بولے، انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی آپ کو اس مسئلے پر بات کرنے کے بجائے اصل خطرے کے بارے میں بات کرنی چاہیے، قبیلہ بہت بڑے خطرے میں ہے۔ اس پر گندگدو کہتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ تم ہو اور تمہارے بدماش جانباز ہیں۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں، میں یہاں سے چلا جاؤں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر گندگدو کہتا ہے کہ ہمیں اس کیچڑ میں پھینک کر اب تم کہتے ہو میں چلا جاتا ہوں؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس پر گندگدو کہتا ہے میرا مطلب یہی ہے دستبردار ہو کر آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ رہو اور قبیلے کو سردیاں امن والی گزارنے دو۔ اور پھر گندگدو غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نویان کے پڑاؤ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حمزہ انہیں دیکھ کر تنگوت سے پوچھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر تنگوت کہتا ہے یہ سب لوگ ترک سردار ہیں اور یہ نویان کی بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ناظرین، اسی دوران نویان وہاں آتا ہے تو وہاں تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر نویان وہاں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ان سب کو بھی بیٹھنے کا کہتا ہے اور پھر ان کو کھانا کھانے کا کہتا ہے۔ اس پر وہ سردار تیز تیز کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب نویان یہ دیکھتا ہے تو ان پہ طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لگتا ہے عمل میں کھانا ختم ہو گیا ہے۔ اس پر وہاں موجود ایک سردار کہتا ہے کہ آپ کا گوشت بہت ذائقہ دار ہے اور پھر نویان کہتا ہے کہ اصل بات کی طرف آتے ہیں اور پھر تنگوت کہتا ہے کہ یہ سب سردار بیعت کے لیے تیار ہیں اور عقدۂ خان کی سلطنت کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر نویان سرداروں سے کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے؟ اس پہ وہ سب کہتے ہیں جی یہ سچ ہے۔ اور پھر ایک سردار کہتا ہے کہ تمہارا ساتھ دینا ہمارے لیے خطرہ ہے، ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ اس پر نویان تنگوت کو اشارہ کرتا ہے تو وہ سپاہیوں کو سونا لانے کا کہتا ہے اور جب وہ سپاہی سونے کا ایک چھوٹا سا صندوق لاتا ہے تو تنگوت اس کو اس سردار کے آگے رکھ دیتا ہے اور نویان اس سردار کو کہتا ہے کہ کھولو اسے۔ جب وہ سردار اس صندوق کو کھولتا ہے تو وہ سونے کے سکے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور نویان کہتا ہے
ہر کوئی خوش رہے گا۔ سونا دے کر باقی سردار بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران نویان باچو سے کہتا ہے کیا تم تیار ہو، اور پھر باچو کھڑا ہو کے ڈھول بجانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی دوران نویان کے سپاہی آگے بڑھ کر 2 سرداروں کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر نویان بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک سردار کے علاوہ باقی سب کو قتل کر دیتا ہے، اور پھر وہ زندہ بچ جانے والے سردار کے منہ پہ وہ سونا ڈالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کھاؤ اسے، اور پھر اسے کہتا ہے کہ جو سونے کے لیے اپنے سلطان کو بیچ سکتے ہیں کل وہ نویان کو بھی بیچ سکتے ہیں، اور پھر نویان اسے بھی قتل کر دیتا ہے اور واپس اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ترگت، دوحان اور دلی دمیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہاں ارطغرل آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کیا تم لوگ جنگ بازی سے دستبردار ہو گئے؟ یہ سن کر وہ ارطغرل سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ آپ کے پوچھے بغیر کیا ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ اس کے بعد ارطغرل ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیاری کرو، ہمیں پہلا کام عبد الرحمن کو جیل سے آزاد کرانا ہے، لیکن ایسا لگے کہ وہ خود بھاگا ہے۔ یہ سن کر دوحان کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا بھائی؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ تھوڑا صبر کرو۔ ناظرین جب ارطغرل ان کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو کوچبش ان کو چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل دلی دمیر سے کہتے ہیں ایک ایسی چیز بنائے جو میرے زخمی ہاتھ کی حفاظتی طے ہو، جو میرے کمزور ہاتھ کو طاقت دے۔ یہ سن کر دلی دمیر خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں ایسی چیز ضرور بناؤں گا۔ اس کے بعد ارطغرل عبد الرحمن کے پاس جاتا ہے اور کوچبخش بھی چھپ چھپ کے اس کا پیچھا کرتا ہے۔ ارطغرل قید والے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں یہاں سے بھگا دوں گا، تیار رہنا۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے بہت جلد آپ وہ ویڈیو بھی دیکھیں گے۔ ہم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے کہ ایپیسوڈ نمبر 15 میں آپ کو کیا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔